نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ آج کے ٹاپک کا موضوع ہے سورۃ یاسین، سورۃ یونس سے حاصل ہونے والی 26 خوبصورت باتیں۔ اللہ جل جلال وحدہ لا شریک پوری کائنات کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ رب تعالیٰ نے 6 وقتوں میں اس لیے آسمان و زمین بنائے تاکہ بندوں کو تعلیم ہو کہ کاموں میں جلدی نہ کیا کریں۔ رات پہلے ہے، دن بعد میں، اور رات دن سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ رات مناجات عاشقاں کا وقت ہے، دن محنت و فراغ کا زمانہ ہے۔ ہر رات میں ساعت اجابت یعنی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعہ میں یعنی ہفتہ میں صرف ایک دن اجابت کی ساعت ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ساری رات سو کے گزار دی جاتی ہے اور دن کام کاج میں گزار دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیاوی معاملات اور رات کو سونا یہ انسان کی فطرت میں شامل تو ہے، انسان کو انسانی جسم کو اس کی ضرورت تو ہے، لیکن ہماری زندگی کا اصل مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے اور ہم سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی ریاضت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کاش ہمارا دن 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ تلاوت قرآن میں گزرے، عبادت و ریاضت میں گزرے اور ذکر و اذکار میں گزرے، اور راتوں کو ہماری نیند پوری ہونے کے بعد تہجد میں ہماری آنکھ کھل جائے، ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے رب کو منائیں، وہ رب جو ہمیں ہر وقت ہر لمحہ نہیں بھولتا، لیکن ہم غفلت کی زندگی میں اپنے رب کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ بار بار اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ 5 وقت کی اذان ہمیں پکار رہی ہوتی ہے، ہمیں اپنے رب کی طرف بلا رہی ہوتی ہے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو ہر وقت اللہ کی نظر میں ہے، ہم اس کی نظر میں ہیں۔ ہمیں بھی غفلت کی زندگی سے، غفلت کی نیند سے جاگ جانا چاہیے۔ سرکش اور غافل کو لمبی عمر ملنا رب کا عذاب ہے، جیسے صالحین یعنی نیک بندوں کی لمبی عمریں رب کی رحمت ہیں۔ کافر لمبی عمر میں گناہ زیادہ کرے گا اور مومن نیکیاں بڑھائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ ہے، آقا دو جہاں سرور کائنات محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، صحابی نے، کہ میں نے رات کو 2 صحابہ کرام کو جو اس دنیا سے جا چکے تھے خواب میں دیکھا، تو ایک جو پہلے 2 سال پہلے اس سے فوت ہوا تھا اور جو 2 سال بعد میں اس سے فوت ہوا تھا، وہ پہلے فوت ہونے والے سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا دو جہاں سرور کائنات محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بعد میں اس دنیا سے گیا، 2 سال اس نے زندگی اور پائی اور 2 سال اس نے نمازیں اس سے زیادہ پڑھی،
2 سال اس کے زندگی میں رمضان آئے، 2 سال اس نے زیادہ صدقات و خیرات کیے، تلاوت قرآن کی، یعنی اس کی 2 سال میں عمر جو زیادہ بڑھ گئی تو وہ اس نے اللہ کی عبادت زیادہ کی، اس لیے وہ جنت میں اس سے پہلے چلا گیا۔ تو زندگی، ایک مومن کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی، ایک ایمان والے کی زندگی رحمت ہے، اور کافر کی زندگی زحمت ہے۔ صرف مصیبت میں رب کو یاد کرنا اور آرام میں اسے بھول جانا کفار کا طریقہ ہے۔ مصیبت میں صبر اور راحت میں شکر مومن کی صفت ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی گھر میں بیمار ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، روتے ہیں، یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت قرآن کا گھروں میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اسی گھر میں خوشیاں آتی ہیں، کوئی شادی کا موقع آتا ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، تلاوت کا دور دراز سے عطا پتہ نہیں ہوتا، اور خاص کر کافروں کے طریقے اپنائے جا رہے ہوتے ہیں، بے پردگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، گانے باجے ہو رہے ہوتے ہیں، حرام کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں آسانیوں میں بھی اللہ ہمیں اپنی یاد سے معمور رکھے، اور تنگی و تکلیف میں بھی اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر لمحے، ہر وقت، مصیبت میں، خوشی میں، غم میں، تکلیف میں، راحت میں، غریبی میں، امیری میں، اللہ ہمیں اپنی یاد سے کبھی دور نہ کرنا، ہم پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھنا، ہمیں صراط مستقیم پر چلانا، ہمارے لیے ہدایت کی راہیں آسان فرمانا۔ اللہ ہمیں ایسا علم نافع عطا فرما کہ جس کے ذریعے ہم تیری یاد سے جڑ جائیں، تیری محبت سے جڑ جائیں، تیری عبادت سے جڑ جائیں، تیری ریاضت سے جڑ جائیں، تیرے بندے ہو جائیں۔ ہمارا شوق، ہمارا ذوق بس تو ہی تو ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو رب کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر عذاب کا خوف نہ ہے نہ ہوگا۔ وہ تو لا خوف علیہم، یعنی ان پر کوئی خوف نہیں کہ مستاق ہیں، بلکہ انہیں ہیبت الہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر وقت، ہر گھڑی، دن اور رات، اپنے سال و مہینے، تمام عمر اگر خوف خدا میں گزارتا ہے تو پھر اسے موت کا خوف نہیں ہوتا، پھر اسے نعمتیں چھن جانے کا خوف نہیں ہوتا، پھر اسے قبر میں جانے کا خوف نہیں ہوتا، پھر اسے میدان محشر میں جانے کا خوف نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تجربہ ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئے اور خراب حال میں مرے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا نبی بعدہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سچی ہے، جس کی گواہی قرآن حکیم نے دی ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے محبوب کی زبان مبارک کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، قرآن میں گواہی دیتا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے، خود مالک کائنات نے لیا ہے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں آئی، صحیفے آئے، ان میں رد و بدل ہو گیا، ان میں تبدیلیاں ہو گئی، لیکن قرآن واحد کتاب ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا، خود مالک کائنات نے لیا، خود رب العزت نے لیا، لہٰذا اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، کبھی چینج نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ آخری کتاب ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے جڑ جانے کی توفیق دے، ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق دے، قرآن کو سیکھنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ قرآن ہمارا
قرآن کو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے، قرآن کے موتیوں کو اپنے سینوں میں اتارنے کی توفیق دے، اپنے دلوں میں روشن کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اپنے پیارے کلام کا عاشق بنا۔ دنیا اکثر ایسا وقت دھوکہ دے جاتی ہے جب اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا ایسے وقت میں دھوکہ دے جاتی ہے جب اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور جب اس کے قبضہ میں آ جانے کی امید کبھی ہو چکی ہوتی ہے تو اس کا دن رات مشاہدہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس پر گمنڈ نہ کرنا چاہیے۔ یہ سورۃ یونس کی کچھ آیتیں تھیں، کچھ اچھی باتیں تھیں جو بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن کرے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، تفسیر کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کے سمندر میں ڈوب کر موتی، ہیرے اور جواہرات تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں تمام علوم ہیں۔ ہم دنیا کے بہت سارے علوم سیکھ جاتے ہیں، ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جس میں تمام علوم ہیں، جس میں تمام ڈگریاں ہیں، جس میں سارے جہانوں کے علم ہیں۔ کاش ہم قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیں۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گر پہ رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔